अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका भेजा हुआ वीडियो मुझे मिला। रिजवान अहमद जो फेस टू फेस के नाम से चैनल चलाता है, उसका वीडियो आपने भेजा कुछ 19-20 मिनट का, जो डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में कुछ बकवास कर रहा था। बेसिकली तो ये नालायक भी है और ये वसीम रज़वी टाइप, थोड़ा सा एथिस्ट, थोड़ा सा मिक्सचर, मुनाफिक आदमी है और इंतहाई बदतमीज़ है। रही डॉक्टर जाकिर नायक की बात, तो वो भी कोई बहुत बड़े अक्लमंद आदमी साबित नहीं हुए, लेकिन जितना कुछ भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन वो लास्ट में अब इस उम्र में आके ज़िद पे आ गए हैं। जब उनको कोई बात समझाई जा रही है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तकरीर में जो अब वीडियो से रिलेटेड उसने क्लिप्स काट के पेश किए हैं, उसमें कुरान का रेफरेंस शायद उन्होंने दिया होगा, लेकिन इसने कट कर दिया होगा, क्योंकि इस तरह के बदतमीज़ लोग जब किसी का रेफरेंस देते हैं तो वो अच्छी अहम बातों को कट कर देते हैं, एडिटिंग करके लोगों को बदनाम करते हैं। ये काफिरों की पुरानी चाल है। बहरहाल मैं मौजू पे आता हूँ। इसने बात की है, मुबारकबाद दिया है हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, फला सबको, कि भाई आप लोग खुश हो जाओ। डॉक्टर जाकिर नायक ने ये ऐलान किया है कि जो बच्चे 10 साल के अंदर मर जाते हैं, 10-12 साल के अंदर शऊर आने से पहले उनकी मौत हो जाती है, तो उन पर कलम नहीं चलाया जाएगा, उनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। मैं उसमें थोड़ी एडिंग और भी कर देता हूँ। ना सिर्फ 10-12 साल बल्कि वो बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा हुए वो 20-30 साल तक भी एबनॉर्मल ही रहे, उन पे भी कलम नहीं चलाया जाएगा। जो बच्चे पागल हैं, दिमाग से मफलूज हैं, उन पे भी नहीं चलाया जाएगा। जो बच्चे अंधे हैं उनसे भी आँखों वाले सवालात नहीं होंगे। जो गूंगे हैं उनसे कानों से गई हुई बातों के भी सवालात नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रास्ता ही बंद कर दिया। इसको बाज़ाब्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अराफ की 172 में क्लियरली वजाहत के साथ बता दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस आयत का मफहूम सिर्फ मैंने बताया है, मेरी नज़र से तो अब तक नहीं गुजरा। सूरह अराफ की 172, इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम अशहदुहुम अला अनफुसिहिम। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने सारे नफूस को, जो दुनिया में भेजने वाला है इंसानों को, आलम अरवाह में सामने ला के सवाल किया था कि देखो आज मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी दिखा दे रहा हूँ, और तमाम आने वाली नस्लों को ज़ाहिर करके, ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, उनको उनकी ज़िंदगी दिखा दी और बता दिया कि तुम्हारे पास इख्तियारात दिए जा रहे हैं। व नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा। अब बताओ, ये रास्ते से तुम्हें जाना है, ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो जहन्नम मिलेगी, ये काम करोगे तो इनाम मिलेगा, ये काम करोगे तो सज़ा मिलेगी। तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेने वाला हूँ मैं, तुम्हारी आँखों का, तुम्हारे कानों का, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे मानने का इम्तिहान लेने वाला हूँ। जिन बच्चों ने कहा कि भाई हम ये इम्तिहान देने वाले नहीं हैं, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़िल गाफ़िलीन, फिर क़ियामत के दिन ये ना कह देना कि हम तो गाफिल थे इस एग्रीमेंट से। बोलना हो तो अभी बताओ। तो उन्होंने कहा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला व शहीदना, बेशक आप ही हमारे रब हैं, आज भी हमारे रब हैं, आलम अरवाह में भी हमारे रब हैं, माँ के बाप के नुत्फ़े में भी हमारे रब हैं, माँ के पेट में हम जब जाएंगे वहाँ भी हमारे रब हैं, दुनिया में जब रहेंगे वहाँ भी हमारे रब हैं, आलम बरज़ख में भी हमारे रब हैं, क़यामत के दिन भी हमारे रब हैं, जन्नत और दोज़ख में भी हमारे रब। ये पूरे 7 जन्म हैं। हम तमाम इंसानों ने अल्लाह के सामने इस बात का इकरार किया, क़ालू बला व शहीदना, हमने देख भी लिया, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़िल गाफ़िलीन। ये दलील देना था डॉक्टर जाकिर नायक। जो बच्चों को मार दिया जाता है, ये वही बच्चे हैं जो इस दुनिया के इम्तिहान में एडमिशन लेने से जिन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उनका आईडी कार्ड बन चुका था, उनका आधार कार्ड बन चुका था अल्लाह के पास का, उनका पासपोर्ट बन चुका था। अब उनको क्या किया जाएगा? उनको जन्नत में ग़ुलामों की, ग़ुलमान का जो लफ्ज़ है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारी खिदमत के लिए होंगे जन्नत में, ये वो बच्चे होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये एग्रीमेंट को अल्लाह ताला ने छुपा दिया, हमारी मेमोरी से निकाल दिया। जब हम फिर से रिफ़्रेश पैदा हुए दुनिया में,
اب ہم کو ہمارے بڑے یہ بات سکھانا چاہیے تھا. یہ ایگریمنٹ الستو یہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایگریمنٹ یاد دلایا ہے فرشتے کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے. ان کا کام تھا وہ آگے والی نسلوں کو یہ بتاتے، جس کو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، ڈیجا وو کہتے ہیں. ڈیجا وو یہ وہ فیلنگس ہے جو ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا پاسٹ ٹینس میں، جو اب ہونے والا ہے لیکن دکھ جاتا ہے وہ، یا کبھی دکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یہ میری زندگی میں ہو چکی ہے، جسے ڈیجا وو کہتے ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیے آپ انٹرنیٹ پہ. ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا. اس نالائق کو کیا معلوم، یہ تو بدتمیز آدمی ہے، انتہائی بدتمیز. وہ ڈھیر کے وہاں بھجنوں میں وہ گا رہا ہے. اچھا پھر اس کو یہ نہیں معلوم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور مائدہ کی 67 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. 60 61 62 آپ یہ پڑھیے سورہ بقرہ کی، اور مائدہ کی پڑھیے 65 66 67 68. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جو لوگ کبھی بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور یوم آخرت پر، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ برابر جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. وہاں نہ رسول کا نام ہے نہ کتاب کا نام ہے، صرف اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھے کام، بس عمل الصالحہ، دیٹس آل. یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سیم آیت 2 مرتبہ ہے قرآن میں. تو یہ تو بالکل وہی بات ہے، ورنہ تو ناانصافی کی بات ہو جائے گی. آپ ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، جس دن تمہیں شعور آیا، تم چاہے مسلمانوں میں پیدا ہو، مسلمانوں کے کسی فرقے میں پیدا ہو، تم شیعہ میں پیدا ہو، قادیانی میں پیدا ہو، بریلوی میں ہو، دیوبندی میں ہو، اہل حدیث میں ہو، اہل خبیث میں ہو، چاہے تم کسی بھی فرقے میں ہو، مذہبوں میں تم چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، تم دنیا کے سردار جی ہو، کوئی بھی ہو، 10-12 سال کی عمر میں جب تمہیں شعور آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے، مجھے یہاں نہیں جانا ہے، یہاں جانا ہے، میں اس اسٹائل کے بال کٹاؤں گا، میں یہ پرفیوم یوز کروں گا، میں اپنے کپڑے اس طرح کے سلاؤں گا، مجھے شوز یہ چاہیے. جب تمہارے اندر اختیار کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہوئی، جب تمہارے اندر آپشنز آنے لگے، جب تم سلیکٹو بنے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے فرقے، تمہارے مذہب، تمہارے دین کے علاوہ بھی دنیا میں دوسرے دین تھے، تو تم نے اپنے دین میں اور دوسرے دین میں کمپیریزن کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں دیکھا کہ اگر میں سنی مسلمان ہوں، حنفی سنی مسلمان ہوں، تو پھر شافعی سنی مسلمان میں فرق کیوں ہے؟ حنفی کے بعد شافعی، مالکی، حنبلی میں فرق کیوں ہے؟ پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، فلاں میں فرق کیوں ہے؟ یہودی، نصارہ میں فرق کیوں ہے؟ میں تو آدم کی اولاد ہوں. تو ہر انسان کے بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس لیے ایک روایت میں ہے نا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو صلوات سکھاؤ، صلات سکھاؤ، اللہ سے جڑنا سکھاؤ، 10 سال کے بعد سختی بھی کرو اس کے اوپر. تو یہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے، آسانی سے آپ پوری قرآن سمجھا سکتے اس کو، اس کا برین تیار کر سکتے، آپ کو سوچنے پہ اس کو مجبور کر سکتے، آپ اندر سے مجبور ہوگا وہ. پھر آپ اس کو بائبل بھی پڑھائیے، آپ تورات بھی پڑھائیے، زبور بھی پڑھائیے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور بتائیے دیکھو بیٹا یہ قرآن ہے، یہ دوسری کتابیں ہیں، اس کے ترجمے بھی کئی ہو چکے ہیں، اس میں امینڈمنٹس بھی کئی ہو چکے ہیں، اس میں کریکشنز بھی کئی ہو چکے ہیں، لوگ اس کے اندر کچرا بھی ڈالے ہوئے ہیں، اچھی باتیں نکالے ہوئے بھی ہیں. تم قرآن کو لو، یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قیامت کے دن ہمیں دعوت دینا اس لیے ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، وہاں یہ کہہ سکتے تھے، سورہ بقرہ کی 143 بیان کر سکتے تھے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دیکھو تمہیں قیامت کے دن اٹھا کے گواہی لینے والا ہوں میں تم سے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم جہنم میں جا رہے ہیں یا مسلمان جا رہے ہیں، صرف تمہارے جتنے ریلیشن میں تھے ان کا حساب تمہیں دینا ہے کہ تم نے قرآن کی دعوت ان کو دی تھی یا نہیں دی تھی. تبھی تو تم مومن ہوں گے، ورنہ مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اعمال جیسے کہ ویسے خود کے لیے کر لینا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دعوت دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو، یہاں سے آپ مومن بننا شروع ہوتے ہیں دعوت دیں. آپ جس دن دعوت روک دیں گے، مومن سے ختم، گرا دیے جائیں گے، رجسٹر میں سے نام نکال دیا جائے گا مومنوں میں. آپ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یہ ہے اور وہ ہے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، نشہ نہیں لیتے، بے حیائی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، آپ صرف مسلمان ہیں. اور خالی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اگر تم دعوت نہیں دیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ شہادت ہے. یہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لیش لتکونوا شہداء علی الناس. یہ تمام انسانوں کے اوپر میں تم کو گواہ بنا کے کھڑا کروں گا. وہی شہداء کی بات آ رہی ہے. اور وہ جو الستو کا معاملہ تھا اس کا بھی ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی 151 میں بتا دیا ہے. اسی کو پڑھتے ہوئے آگے جائیے, وہاں جا کے دیکھیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ بھی ہے, وہاں پر یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان میں سے میں نے تمہارے نبی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ بات بتانے والا تھا جو تم کو کوئی نہیں بتایا, وہ وہی ہے الست بربکم والا. بہرحال میں آپ کا جواب دیتے دیتے میں سوچا چلو اس کو ویڈیو ہی بنا دوں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. آدم کی تخلیق پہ میں کام کر رہا ہوں, اس لیے بہت سارے دنوں سے میرے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں. میں بڑا سخت کام کر رہا ہوں. ایک ایسی ریسرچ ہے جس میں ایتھسٹ جو ہے اسلام پہ الزام اٹھا رہے ہیں, آدم علیہ السلام پہ الزام اٹھا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام اٹھا رہے ہیں, قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اس کا جواب میں تیار کر رہا ہوں. جنت کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ میں کر رہا ہوں کوشش. انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے میری ریسرچ سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو وہ معاف کرے اور اس کی سمجھ عطا کرے کہ ہم کیا گناہ کر رہے تھے تاکہ ہم وہ گناہ چھوڑ سکیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. ہم جو کام اچھا کر رہے ہیں جو اس کی نظر میں صحیح ہے اس میں استقامت دے. بھلے یہ مولوی یہ چلر تھرڈ کلاس قسم کے لوگ 50 باتیں کریں, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں.